نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، برادران اسلام اور عزت مآب قابل سماعت میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت سارے ایسے ایام نصیب فرمائے کہ جس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں اور دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ ان ایام میں سے، ان راتوں میں سے ایک رات شب قدر والی رات ہے کہ جس رات کے اندر جو بندہ اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات ایک رات نہیں، دو راتیں نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان ایام میں سے ایک لیلۃ الجائزہ والی رات ہے۔ لیلۃ الجائزہ والی رات میرے محترم بھائیوں اور بہنوں بڑی قدر و قیمت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے فضولیات کے اندر، اس رات کو ہم نے لغویات کے اندر، اس رات کو ہم نے شور شرابے کے اندر، اس رات کو ہم نے بازاروں کے اندر، اس رات کو ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانیوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سارا مہینہ مزدوری کی جائے اور جب اجرت اور مزدوری لینے کا وقت آئے تو انسان اپنے مالک کی نافرمانیوں کے اندر لگ جائے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اپنی محنت کو ضائع کر بیٹھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت سے سود کاتے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اتنی محنت کی، محنت کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دی، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کے اندر ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت کے اندر مشغول رہا تو اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، یہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کریم کے بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ ورز کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، ہمارے آقا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس امت کو جو عید کے دن اجر و ثواب ملتا ہے اسے دیکھ کر فرشتے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، افسوس کی بات۔ تو اس موقع کے اوپر آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ان نوجوان بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اس رات جس کا شیطان ان کا استقبال کرتا ہے، اپنے رب کریم کو ناراض نہ کرو، گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، موسیقی اور ناچ گانا، اچھل کود، فضول خرچی، نظر بازی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شراب نوشی، زنا کی حد تک لوگ اس رات کر ڈالتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، تراویح کی نماز پڑھی، روزے رکھے، اور پھر کچھ ایسے بھی احباب ہوتے ہیں جنہوں نے عشرہ کے اندر اعتکاف کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں عید کی تیاری کے عنوان سے اپنی داڑھی مڈوا ڈالتے ہیں۔ افسوس کی بات، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی، تو جو انعام والی رات تھی لیلۃ الجائزہ، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر دیا۔ اور اسی طرح بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بازاروں کے اندر، شور شراب کے اندر، مہندی لگوانے کے اندر، بیوٹی پارلر کے اندر جا کر مصروف ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، میرے احباب سے، میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ مقدر والوں کو راتیں ملتی ہیں، اس رات کے اندر ہم اللہ کو راضی کریں، بازاروں کے اندر جانے کے بجائے، ناچ گانے کے بجائے، ٹی وی ڈراموں کے بجائے، موسیقی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کریں۔ اس رات کے اندر صدقہ خیرات کریں، اور یہ انعام والی رات ہے۔ افسوس کہ انعام والی رات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے بجائے، انعام لینے کے بجائے شیطان کو راضی کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انعام والی رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پھر میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس رات کو ضائع مت کریں، خدا کے لیے ضائع مت کریں۔ یہ رات بہت قیمتی رات ہے، یہ رات شور شرابے والی رات، بازاروں والی رات نہیں، یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے میرے عزیز محترم بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کے اندر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، اس رات کی حقیقت کو جان کر اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔